السلام علیکم، ہمایوں اقبال شامی پاکستان اکنامی فورم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں بڑا اہم ہے، کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا پر اکثر یہ بات چلتی رہتی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہونے کی وجہ سے پاکستان سے آگے نکل گیا، اس کی ایکسپورٹس بڑھ گئیں، اس کی جی ڈی پی بڑھ گئی، پر کیپٹا بڑھ گئی۔ یہ بات ایسی بات ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ پاکستان سے علیحدگی کی وجہ سے اس کو ملا تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ 1970 میں اگر آج بنگلہ دیش کی اکانومی کو 11ویں یا 12ویں نمبر پر آتی ہے ایشیا کے اندر، تو 1970 کے اندر جب پاکستان سے وہ الگ ہوئے تو اس وقت بنگلہ دیش کی جو اکانومی کا سائز تھا وہ چوتھے نمبر پر آتا تھا، پاکستان کا حصہ تھا، اور پاکستان کا اس زمانے میں جاپان، چائنا، انڈیا کے بعد سب سے بڑی جی ڈی پی تھی، اور پر کیپٹا کے لحاظ سے پاکستان چائنا سے بھی زیادہ تھا اور انڈیا سے بھی زیادہ تھا، تو اس لحاظ سے بنگلہ دیش تو اہڈ تھا، چوتھے نمبر پر تھا ایشیا کے اندر، اور آج اگر 11ویں 12ویں پر ہے تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اکانومی جو ہے سائز بڑھ گیا ہے۔ سائز بڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہتر ہوا ہے، میں اس بارے میں انکار نہیں کروں گا، لیکن اس کے وجوہات بہت سی اور تھیں۔ وجوہات بنیادی طور پر وہ جو وجوہات یہ تھیں وہ کہ جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو اس وقت اس کی جو وہ بہت غریب ملک اس کو تصور کیا گیا تھا، وہ یعنی جو 10 دنیا کے غریب ترین ممالک تھے اس کے اندر اس کو ڈالا گیا تھا، کیونکہ پاکستان سے الگ ہونے کی وجہ سے پاکستان سے چاول جاتا تھا، کپاس، ٹیکسٹائل جاتی تھی، وہ بند ہو گئی جانی، اور بلکہ اس کا پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ پاکستان نے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، کیونکہ دنیا میں کاٹن کی بڑی مارکیٹ تھی، ٹیکسٹائل کی مارکیٹ تھی، چاولوں کی مارکیٹ تھی، تو وہ اس کا نتیجہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ارننگ تھی وہ بنگلہ دیش سے ڈبل ہو گئی تھی، جو کہ ان 72 73 سے لے کے اگر آپ دیکھیں 80s میں پاکستان کی ایکسپورٹ ڈبل تھی، جی ڈی پی بھی پاکستان کی تقریباً ڈبل تھی اس سے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ پاکستان اس سے پہلے وہ جو چیزیں بنگلہ دیش کو روپی میں دیتا تھا وہ ایکسپورٹ ڈالروں میں کرنا شروع کر دیا، جبکہ بنگلہ دیش کے پاس سوائے جھوٹ کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وہ ایکسپورٹ کر سکے، اور وہ بھی پاکستان میں یا کسی دنیا میں بڑی تھوڑی سی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ الگ ہوا اور اس کو دنیا کے 10 پورسٹ کنٹریز کے اندر شامل کیا یو این نے، ورلڈ بینک نے، تو اس کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ اس کو ایک امریکن یو ایس اے کا لا ہے، یورپ میں یہ لا ہے کہ جو بہت غریب ممالک ہیں ان کو وہ ڈیوٹی فری ایکسیس دیتے ہیں اپنے ملک کے اندر، تو ان کو ایک ڈیوٹی فری ایکسیس مل گئی۔ پاکستان اگر وہ کوئی چیز بھیجتا تھا تو اس کو 10 20 15 20% ڈیوٹی دینی پڑتی تھی، تو وہ بنگلہ دیش کو نہیں تھی، تو وہ چیزیں سستی ہونی شروع ہو گئی۔ اب جب 80s کے اندر ایسے 80s تک تو بہت صورتحال بہت خراب تھی بنگلہ دیش کے اندر، کھانے کے لیے آدمی کو روٹی کمانا بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اور وہ واقعی میں نے خود باہر کے ممالک میں دیکھا ہے، بنگالی کو میں نے بہت ہی جو وہاں کی نہایت گھٹیا قسم کی جو جابز ہوتی ہیں، جس میں صفائی کی جابز ہیں، جس میں بہت ہی ڈش واشنگ اور بہت مطلب گھریلو ملازم وغیرہ وغیرہ، تو وہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر تو وہ تو عام آدمی تو روٹی کھانے کے محتاج ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 80s کے اندر ایسے ہوا کہ کچھ پاکستان کے جو بزنس مین تھے جو کہ پاکستان سے نکلے، یہاں سے ٹیکسٹائل کے لوگ تھے، پھر کورین آئے، ساؤتھ کورین سب سے پہلے، جیپنیز کو ساؤتھ کورین، انہوں نے آ کے یہ دیکھا کہ اس ملک کے اندر جو ہے سب سے سستی جو ہے وہ روزگار ہے، یعنی جو لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ بہت کم ہے، تو ہمیں سب سے سستی لیبر دنیا میں مل سکتی ہے، اور ساتھ یہ تھی کہ اس کی ڈیوٹی فری ایکسیس تھی امریکہ یورپ کے اندر چیزوں کی۔ پھر ایک چیز جو ہوئی جو قدرت نے ان کو دے دی وہ یہ تھی کہ سلٹ کے اندر وہاں پر گیس کیونکہ برآمد ہو گئی تھی، تو وہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا، بہرحال بنگلہ دیش کی حکومت نے انہوں نے اچھا فیصلہ یہ کیا کہ اس کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا، اور جو آئی پی پیز کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا وہ یہ کیا کہ وہ شاید ان کا جو ریٹ فکس کیا وہ پاکستان سے شاید آدھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گیس دیں گے، اس ریٹ کے اوپر گیس دیں گے اور اس ریٹ پہ آپ ہمیں بجلی دیں گے، وہ شاید 2-3 سینٹ تھا، تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی وہ جب سپلائی ہوئی بجلی اور وہ ٹیکسٹائل اس میں وہاں ملی ان کو، تو وہ ٹیکسٹائل لگانے کی بجائے انہوں نے اس کو لگایا، کیونکہ اس کے پاس کاٹن تھی کہ نہیں، ٹیکسٹائل کی صنعت کا ہوا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری لیبر ایسی انڈسٹری لگائی جائے، تو وہ انہوں نے یہ گارمنٹ کی انڈسٹری میں آ گئے وہ لوگ، تو وہ کوریا اور پاکستان کے جو لوگ تھے خاص طور پہ انڈسٹریلسٹ اور کورین پہ ان کو دیکھتے ہوئے یورپ کی بھی بہت سی فرمیں آ گئیں، انہوں نے دیکھا کہ اس سے تو بڑا فائدہ ہوا ہے ہمیں، کیونکہ بجلی سستی ہے وہاں پر، لیبر دنیا کی انتہائی سستی ہے، پھر اس کا جو ہے وہ ڈیوٹی فری ایکسیس جو اس کو مل گئی، تو یہ تینوں چیزوں سے مل کے اس کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کو ایکسپورٹ بوسٹ مل گیا، اور گارمنٹ انڈسٹری کے اندر، اور آج اس کی گارمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ چائنا کے بعد وہ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہی ہے، ویتنام
شاید اس سے قریب ہے، لیکن یہ اس کو یہ پور ہونے کا، پاکستان سے ہٹنے کا یہ اس کو فائدہ ہوا کہ وہ دنیا کا پورسٹ ترین کنٹری ڈکلیئر ہو گیا، تو اس کا بھی ایک فائدہ ہو گیا اس کو، یہ آپ اس حد تک فائدہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی الفاظ میں تو نہیں اس کو کہا جا سکتا، اس کی کوئی باعث تحسین چیز تو نہیں کہ آپ کو دنیا کے 10 پورسٹ ترین کنٹریز کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا جائے۔ بہرحال اب لیکن ایسا وہاں کی پھر زیادہ جو پچھلے 10 سال کے اندر جو یہ پالیسیز آئیں، جو نئی پرائم منسٹر وہاں کے حسینہ واجد، اور انہوں نے ایک بڑی اتھارٹیٹیو قسم کی حکومت وہاں پر قائم کی، اور اس میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے تو اپنی جو اپوزیشن کو بھی تقریباً فارغ کر دیا، جوڈیشری کو بھی فارغ کر دی، ان تمام چیزوں کو ہٹ کے انہوں نے اس کی وجہ سے اب ان پہ ایک سسٹینیبلٹی آ گئی، وہ ایک کام چل پڑا، لیبر سستی ابھی تک لیبر دنیا میں سب سے سستی ہے۔ پچھلے دنوں بلکہ اس بارے میں یورپ میں بھی بات ہوئی کہ وہاں کی لیبر بڑی سستی ہے اس کو، لیکن وہ یورپ جو ہے اس کو زیادہ بنانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی فرم کہتی ہیں ہمارا پروفیٹیبلٹی اس سے نکلتی ہے، تو یہ ایڈوانٹیج اس کو جو ملی جو اس کی وجہ سے بنگلہ دیش ہوئی، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں 2000 تقریباً 16-17 تک تو یہی صورتحال تھی کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا سائز بھی اس سے زیادہ تھا، شاید 18 تک رہا، 18 کے بعد یہ ہوا، پھر 2-3 چیزیں اور ہوئی ہماری جو بڑا خطرناک ہم نے کی، وہ یہ کہ جو ہم نے روپی کو گرانا شروع کیا، اپنی روپی کی ویلیو کو، اس روپی کی ویلیو گرنے کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی اور پر کیپٹا جو ہے وہ ڈالر ٹرم میں کم ہو گئی، کیونکہ پاکستان میں جب بھی آپ کو جی ڈی پی کا سائز دیکھا جاتا ہے تو وہ روپی ٹرم میں اس کو پہلے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور روپی ٹرم میں کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ڈالر کے اندر، تو وہ ڈالر کیونکہ اگر 100 روپے کی ڈالر پہلے ملتا تھا 2017-18 تک، تو وہ ملنا شروع ہو گیا، اب 200 250 250 بلکہ زیادہ چلا گیا، تو وہ اس کی وجہ سے بھی آپ کا کئی گنا آپ کا جی ڈی پی کا سائز، اگر آپ کی ڈالر واپس 100 روپے اوپر چلا جائے تو پاکستان کی جو جی ڈی پی کا سائز ہے وہ ابھی بھی بنگلہ دیش سے بڑھ سکتا ہے، اور پاکستان کی پر